والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عنهم قال لما نزلت هذه الآية صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وتلا هذه الآية فقيل ما شرح هذه الآية يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل الصدر انشرح له صدره. فقيل يا رسول الله ألذلك علامة؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بیان سے قبل ہمیشہ کے لیے کچھ گزارشات کی جاتی ہیں. نمبر 1، جن احباب کے پاس موبائل فون ہے وہ بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کیجیے. کئی ساتھی نظر آ جاتے ہیں کہ خود کچھ پہلے موبائل کھلا رہتا ہے، فون آ گیا، سننے کے لیے نکل گئے، پھر نکل گئے. شیطان کو پتا ہے کہ کونوا مع الصادقین یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں خیری ہے. اللہ تعالیٰ نے بہترین زندگی، کامیاب زندگی، حیات تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، بہترین نسخہ کونوا مع الصادقین بتایا. جہاں صالحین نیک لوگ اللہ کے لیے جمع ہو جائیں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ان کے ساتھ بیٹھنے کا یہ اثر ہے کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے، تم بھی صالحین بن جاؤ گے، تم بھی نیکوکار بن جاؤ گے. شیطان ان سب باتوں کو جانتا ہے، اس لیے شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی غیر صالح بن جائے، غیر نیک بن جائے. اس لیے نیک بننے کے مواقع، نیک بننے کی جگہوں سے شیطان مجھے اور آپ کو بگاتا ہے. اسی طرح اس کو بگاؤ. اور ہم نے بھی موبائل کھلا رکھا ہے کہ شیطان کوئی صورت پیدا کرو تاکہ میں بھاگ جاؤں. اسی لیے ہم شیطان کو موقع نہ دیں کہ ہم پر حملہ آور ہو اور ہم کو نفع کے کام سے، خیر کے کام سے، بھلائی کے کام سے ہٹائے. مکمل موبائل فون بند. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، مکمل موبائل فون بند. اطمینان سے نماز پڑھو، ورنہ اکیلے بھی نماز پڑھو گے فون بجے گا، تیرا ذہن بٹ جائے گا، پتہ نہیں کس کا فون ہے. جلدی نماز مکمل کرو، گھنٹی بند نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. پورا ذہن اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف کیا. موبائل کی کون سی حیثیت ہے کہ اللہ سے ہم ذہن کو ہٹا کر کے ادھر متوجہ ہو جائے.
یہ دنیا کی چیزوں کو ہم نے بڑی چیزیں بنا رکھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فانی ہے. پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیا. حماقت کی بھی انتہا کوئی حد ہوتی ہے. اس لیے مسجد میں آئے موبائل فون بند، اچھی مجلس میں بیٹھ گئے موبائل فون بند، تاکہ اطمینان سے، ادب سے، توجہ سے خود بھی سنے دوسری بھی سنے، خود بھی نماز پڑھیں دوسری بھی پڑھیں. یہ دیکھو میں کتنا تکرار کرتا ہوں. مشہور مقولہ اذا تکرر تقرر فی القلب، جو بات بار بار کہی جاتی ہے دل میں جم جاتی ہے. لیکن اب معلوم نہیں کہ تم لوگ جو دوسری جگہ کبھی بیان میں جاتے تو موبائل بند کرتے ہو یا نہیں، اللہ کو پتہ ہوگا. تم مسجد میں جاتے ہو تو گھنٹی منٹی بند کر کے نماز پڑھتے ہو یا موبائل کھلا چھوڑ کر کے پڑھتے ہو؟ اگر بند کرتے ہو پھر تو معلوم ہوا کہ تکرار کا اثر ہو رہا ہے. لیکن نہیں کرتے تو ہم معلوم ہو کہ ہم بھی حص لوگ ہیں. اللہ حص عطا فرمائے، بے حصی سے بچائیں. لعلکم تتفکرون لعلکم تتدبرون. اللہ تعالی نے تفکر تدبر کی دعوت دی. لعلکم تتذکرون، تذکر کی دعوت دی. بہترین انسان وہ ہے جسم کا حس بیدار ہو، جو بیدار مغز ہو، ہر چیز پر سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے. جو بے سوچ بے سمجھے کبھی چلتے ہیں تو سڑک پر دیکھتے ہیں دائیں بائیں کچھ لوگ پڑے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ بیچارے زندگی کے مقصد سے بے خبر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیوں آئے. ہیرون پی لیا اور الٹے پڑے ہوئے ہیں. بے حس لوگ، بے جان، کچھ پتہ نہیں ہے دنیا میں آئے کیوں ہیں، اللہ نے کیوں بھیجا ہے، کیوں پیدا کیا ہے. اللہ ہم کو ایسا بے حس نہ بنائے. تیقظ، بیدار مغزی عطا فرمائے. کیوں دنیا میں آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، کیا کر کے ہم نے جانا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے. یہ انسان ہے، اور جو علول جلول مقصد سے بے خبر، کچھ بھی نہیں، تکے کی قیمت کا نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. چوپائے ہیں، چوپائے چار پایوں والے، گدھا، بیل، بھینس، اونٹ. بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے، درندے ہیں. آج ایک گھر میں 2-3 بھائی غور آپس میں لڑ رہے ہیں، درندے بنے ہوئے. ایک محلے میں رہتے ہوئے پڑوسی آپس میں غور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. میاں بیوی غور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. انسان ہے، درندے. بھائی بہنیں آپس میں لڑ رہے ہیں غور. انسان ہے، درندے. انسانیت آتی ہے، محبتیں آتی ہے، خیرخواہی کے جذبے آتے ہیں، ایک دوسرے کو سر بٹھانے کے جذبے آتے ہیں، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کے جذبات آتے ہیں. عراق سے چلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اور مدینہ پہنچا. فرمایا بتاؤ
تم نے سینکڑوں میل سفر کیا، مختلف قبائل کے لوگوں کے پاس، مختلف طبیعتوں کے لوگوں کے پاس تم نے قیام کیا، تم نے مختلف لوگوں کو دیکھا، لوگوں کو کس طرح پایا؟ انہوں نے کہا جہاں گیا ہوں محبت محبت محبت، بھلائی بھلائی، خیر خیر، جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کی انتہائی خیر خواہ ہو، ایک دوسرے سے انتہائی محبت کرنے والے ہو۔ ہر جگہ محبتوں کو دیکھا، ایثار کو دیکھا، ہمدردی کو دیکھا۔ مہمان آیا ہے، خوشی خوشی مہمان کو کھلایا جا رہا ہے۔ انسانیت آتی ہے، انسان بنتا ہے، اپنے مقصد سے، اپنی تخلیق کے مقصد سے واقف ہوتا ہے، تیقظ بیداری آتی ہے، پھر محبت ہوتی ہے۔ آج پڑوسی سے لڑ رہے ہیں، مسلمان کو دبا رہے ہیں، مسلمان کا گلا کاٹ رہے، مچھر کے پر کھیلے، پیسہ کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، کروڑ روپے، یہ مچھر کے پر کا کتنا حصہ بنے گا؟ 1 کروڑ۔ اس کے لیے انسان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ مجھے کروڑ چاہیے، انسان نہیں چاہیے۔ مجھے کروڑ چاہیے، مجھے چچا نہیں چاہیے، مجھے چچا زاد بھائی نہیں چاہیے، مجھے مسلمان بھائی نہیں چاہیے۔ مقصد سے بے خبر ہے۔ جینا برائے جینا، جینا برائے جینا، جینا برائے مقصد ہوتا ہے۔ بہرحال اچھی مجلس میں بیٹھے، مسجد میں نماز کی توفیق مل جائے تو اپنے موبائل فون کو بند رکھ کر، تیقظ بیداری ہم نے بند کرنا۔ ایک دفعہ کبھی ریاکاری میں بھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی ریاکاری۔ ہم سفر میں تھے بلوچستان کے، تو خزدار میں ایک مسجد میں ایک میری دعوت اور وہ میرا بیان تھا، زور کے بعد بیان۔ اب زور سے پہلے میں سنتیں پڑھ رہا ہوں اور موبائل نے بجنا شروع کیا۔ وہاں سب بوڑھوں نے یوں دیکھا، اس کو دیکھو۔ اب جانتے تو نہیں تھے کہ ہمارا مہمان خصوصی ہے، یہ بھی بیان کرے گا۔ اب سب کے دلوں میں اس کی وجہ سے نفرت آئی نہیں آئی کہ دیکھو نماز میں موبائل کھلا چھوڑا۔ میں نے بھی کیا، اب میں ان کو کیا نصیحت کی بات کروں۔ اس کے بعد میرے موبائل کی گھنٹی بند ہو گئی۔ معمولی ایک پتہ نہیں بیپ ہوتے کیا ہوتے ہیں، بیپ خان بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، تو یہ پتہ چلے تو بھی ٹھیک ہے، پتہ نہ چلے تو بھی ٹھیک۔ لیکن یہ کتنا بڑا ایک مسلمان کا ذہن اگر بدل دے۔ اب اگر ان کا ذہن میرے ساتھ اچھا ہوتا، میں ایک بات بھی دین کی کرتا، اس کا ذہن دیندار بن جاتا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک قیامت میں مجھے بھی معاف کر دے۔ اب میں نے اس کے ذہن کو خراب کیا۔ آدمی سوچے بھی نا کہ اس کا نقصان کتنا ہے۔ تو اسی لیے نماز میں مسجد میں جاتے ہوئے بند، اور مسجد سے باہر بھی بند۔ یہ عام حالات میں بند کرتے رہیں گے تو یہ ہوگا۔ ایک اللہ والے بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیر، وہ مکھی بیٹھ جاتی تو ہلاتے نہیں، اڑاتے نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اگر نماز سے پہلے مکھی ہاتھ پر بیٹھ کے اڑا دی، ادھر بیٹھ کے اڑا دی،
تو ایسا نہ ہو کہ نماز میں ہاتھ ہلانا شروع کر دوں، پھر نماز میں بھی مکیاں اڑاتا رہوں، تو نماز میں ہاتھ ہلانے سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو نماز کی حفاظت کے لیے نماز سے باہر بھی وہ یہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا تو معاملہ جدا ہے کہ نماز سے پہلے آرام سے بیٹھے ہوں گے، نہ ماتھی پہ خارش، نہ داڑھی میں خارش، نہ ٹوپی میں کوئی فرق، لیکن اللہ اکبر، شروع ہو جائے گا۔ جیسے اللہ اکبر کہہ دیا فوراً اب ٹوپی بھی درست کرنا اس کی بھی ضرورت پیش آئی، اب جو ہے نا پیشانی پر بھی خارش شروع ہو گئی، اب کانوں میں بھی خارش، ہر جگہ خارش شروع ہو گئی۔ ہمارا معاملہ ہی الٹا۔ اور یہ لوگ اچھے تھے کہ نماز سے باہر ہم ہاتھوں کو قابو کریں تو نماز میں بھی قابو رہے، نماز کا اتنا خیال رکھتے۔ بہرحال اللہ پاک مسجد، نماز، اچھی مجلس میں بیٹھنے والے اور نمازیوں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، تیقظ اختیار کرو۔ نمبر 2، اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور اس کامیابی کا مدار عمل، صرف باتیں کرنا اور باتیں سننا۔ اس نے شعر آپ کو سنایا، صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی، باتوں سے کوئی منزل پہ نہیں پہنچ پاتا، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے، کچھ کرنے سے اللہ ملے۔ اور حضرت خواجہ مظہور رحمہ اللہ نے بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حضور کلام سے ہوگی۔ باتوں سے کامیابی نہیں، کام سے ہے۔ ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، جہاں التزام دوام کے اور دوام کثرت کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا اور آپ کا بیان کامیابی کے چند اوصاف ہیں، ان کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کامیاب انسان کی چند علامات، یہ علامات جس کے اندر ہے سمجھو یہ کامیاب انسان ہے، اور کامیاب وہ ہے جو آسمانی ہدایت پر، جو آسمانی ہدایت سے محروم ہے ناکام ہے، اور جو آسمانی شریعت آسمانی ہدایت پر ہے وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت فَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فرماتے یہ آیت الآخری جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس آیت کو تلاوت فرمائی، تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا، دریافت کیا، ما شرح حاصل آیا یا رسول اللہ، اس آیت کی شرح، تشریح، وضاحت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النور اذا دخل الصدر، ہدایت کا جو نور ہے جب وہ سینے میں داخل ہو جاتا ہے انشرح لہ صدر، تو اس کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ یہ ایک نور ہے ہدایت کا جو سینے میں، دل میں داخل ہوتا ہے اور پھر اندر
کہ سارے معاملے آسان ہو جاتے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا لذالک علامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ کس کے سینے میں ہدایت کا نور داخل ہوا ہے اور کس کے سینے میں ہدایت کا نور داخل ہے؟ رضوان سمجھ میں آ گیا؟ یہ 3 علامت. اب یہ 3 باتیں جس کے اندر ہے تو یہ علامتیں ہیں کہ اس کے دل میں ہدایت کا نور داخل ہے. یہ ہدایت کے نور سے محروم ہے، اور جس میں یہ 3 علامتیں نہیں ہیں وہ ہدایت کے نور سے. اور یہ کیسے تھے؟ یہ 3 اوصاف ہیں جو کامیاب انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ 3 اوصاف ان کو نصیب ہوتے ہیں جس کے سینے میں ہدایت کا نور داخل ہو. نمبر 1 التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے بے رغبتی. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، بے شمار لوگوں کو دھوکہ دے چکا. اس دنیا کے بڑے بڑے عشاق ہاتھ ملتے ہوئے گئے، دنیا نے ساتھ نہیں دیا. ایک دن آئے گا مجھے اور آپ کو بھی قبر میں لے جائیں گے تو یہ دنیا ہمارے ساتھ جائے گی. ساتھ جائے گی کچھ بھی، نہ مکان، نہ دکان، نہ ساز و سامان، نہ بیوی، نہ بچے، نہ یار، نہ دوست، نہ خزانہ، کچھ بھی ساتھ نہیں ہوگا. شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے. اس تو پہلی علامت کیا ہے؟ التجافی. پہلے علامات یاد رکھو. التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے بے رغبتی، جس کو نصیب ہو جائے. دھوکے کے گھر سے بے رغبتی، بے محبتی سے محبت نہ ہو. نمبر 2 الانابۃ الی دار الخلود، آخرت کی طرف رجوع. ہر وقت ذہن میں یہ بات رہے مجھے آخرت میں جانا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، ادھر جانا ہے. آخرت کی رغبت. اور نمبر 3 الاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا. موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری. بھائی یہ نوافل کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور موت کی تیاری کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے گرمیوں کے اندر جنگل کے اندر اپنے احباب کے ساتھ ہیں، ایک چرواہے کا امتحان لینا چاہا. چرواہے سے کہا ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچو. چرواہے نے کہا کہ میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں مزدور ہوں، چرانے والا ہوں. تو امتحاناً ان سے کہا کہ ایک بکرا ہمیں بیچو، پیسے جیب میں ڈالو. پیسے جیب میں ڈالو، آپ کو پیسے مل جائیں گے، ہم کو گوشت مل جائے گا، اور واپس جاؤ. مالک نے پوچھا ایک بکرا نہیں، کہو کوئی کیچڑ بیجڑ، کوئی بھیڑیا آ کر کھا گیا. ایک بکرے کا بھیڑیا نے ایک بکرے کو کھا لیا تو اس پر مالک آپ کو نکالے گا نہیں. پیسے آپ کو مل گئے، ہم کو گوشت مل گیا اور جان بھی چھوٹ جائے گی. اس نے کہا
پتا ہے خلیفہ کون ہے؟ ان کو پتہ چلے گا تو میرا ہاتھ کاٹ دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ. انہوں نے کہا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو نہیں بتائیں، ان کو نہیں بتائیں، وہ خود یہاں موجود نہیں، ہم بتائیں گے نہیں، اور کوئی بتانے والا ہے ہی نہیں. تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں وہ ہے ہی نہیں. تو سروائی نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر خلیفہ کو پتہ نہیں ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں گئے کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں. اصل تو ہم نے چوری چھوڑنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. خوش ہو گئے کہ ایک جنگل کا چرواہا کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ. آج شہروں میں رہتے ہوئے اللہ کی پہچان نہیں. ایک چرواہے کا عقیدہ ہے کہ اس جنگل میں رہتے ہوئے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جو کرتا ہے تو چپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. دنیا کے زمین کے کسی ٹکڑے پر بھی جو تو کچھ کر رہا ہے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن آسمان سے اللہ دیکھ رہے. چرواہے کا عقیدہ ہے. آج شہروں میں رہنے والے وہ اس عقیدے سے غافل ہو گئے کہ میں چوری کر رہا ہوں، میں جو دوسرے سے چھپ کر شرارت اور گناہ کا کام کر رہا ہوں، اگر مخلوق نہیں دیکھ رہی تو خالق مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا کب پیدا ہوگا؟ کانا انہوں نے تیار کیا. جب کانا تیار ہوا فرمایا چرواہے کو بلاؤ، ان کو بھی کھانا کھلاؤ. جب ان کو کھانے کا کہا گیا تو چرواہے نے کہا میرا روزہ ہے. اس بات کے لیے میں نے پورا واقعہ پیش کیا. چرواہے نے کہا میرا روزہ ہے. انہوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے اور شدید گرمیاں ہیں، تو آپ نے گرمیوں میں کیسے روزہ رکھا؟ فرمایا ایام خالیہ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. ایام خالیہ سے پڑھو. قیامت میں اللہ تعالیٰ فرما کی طرف سے حکم ہے کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندہ کھاؤ، رچ کر کھاؤ اور پیو مزے سے. کس عمل کے بدلے میں کھائیں؟ فرمائے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو ماضی کے دنوں میں تم نے عبادات کر 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 کے ہم کو خوش کیا ہے ان کے بدلے میں کھاؤ. تو چرواہے نے کہا کہ ایام خالیہ سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. ایام خالیہ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. کس پر سنائے؟ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. موت آنے سے پہلے موت کی تیاری. ابھی چرواہے کی موت نہیں آئی اور یہ موت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تیاری کر رہا ہے. کہ ان دنوں کا روزہ مجھے موت کے بعد کام آئے گا. تو یہ 3 علامتیں ہیں. ہدایت کی نور اندر موجود ہے. یہ 3 اوصاف ہیں جس میں پیدا ہو جائیں تو یہ کامیاب انسان ہے کہ اس کے دل کے اندر ہدایت کا نور ہے. پہلا وصف کیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور. یہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس گھر سے بے رغبتی. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں.
بے رغبتی کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا پھینکو آگ لگا دو، مقصود مت بناؤ. یہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی جگہ میں رکھ کر استعمال کرو. آپ بیت الخلاء میں بستر لگا کر کے سوتے ہیں، بلوچ سوتے ہیں، عجیب آدمی. کتنے بار آپ کو بیت الخلاء سے اٹھایا گیا، یہ سونے کی جگہ نہیں، یہ نہیں اٹھایا، کہتے اٹھایا. بھائی بیت الخلاء ضرورت کی جگہ استعمال کے وسط، یہ دنیا ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی جگہ میں رکھو. مقصود بنانے کا لائق نہیں، مقصود رب ہے، مقصود اللہ ہے. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں. جن لوگوں کے اندر التجافی عن دار الغرور کا وصف موجود ہے، اللہ پاک نے اپنے کرم سے وصف عطا فرمایا ہے، وہ بزبان حال کہتے ہیں دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. اور کبھی یہ بنابان حال کہتے ہیں دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے. دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ ایک آدمی، ایک اللہ والے نے کہا میں نے دو کو دیکھا، مینا میں ایک شخص کو دیکھا امرود بیچ رہے، امرود کا نعرے لگا رہے ہیں، اتنے روپے کا کلو، اتنے روپے کا کلو. میں نے اس کے دل پر توجہ ڈالی اور دیکھا اللہ نے منکشف فرمایا دل میں اللہ 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 اللہ. دل میں کیا تھا؟ اللہ. دل اللہ تعالی سے مصروف ہے اور زبان امرود کے ساتھ. ایک اور کو دیکھا بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑا ہوا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے. میں نے جب دل پر توجہ ڈالی، اللہ سے دعا کی، انکشاف ہوا تو دل پیسہ 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 پیسہ، روپیہ روپیہ، دل میں دنیا 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 دنیا، زبان پر اللہ، دل ادھر. التجافی عن دار الغرور، یہ وصف جس کے اندر ہوتا ہے تو وہ بزبان حال کہتے ہیں دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے. ہاتھ پاؤں جسم دنیا میں، لیکن دل اللہ کے ساتھ. یہ سب کے ساتھ رہتی ہوئی بھی سب سے جدا رہے. بظاہر سب کے ساتھ ہے لیکن اندر دل کے اعتبار سے سب سے الگ ہو کر کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. دنیا مقصود نہیں. یہ جو وصف ہے آپ کہیں گے یہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا، یہ تو بہت بڑا مشکل وصف ہے. کوئی مشکل نہیں، یہ شارع عام ہے. ہزاروں لاکھوں انسان اس شارع عام پر گئے ہیں، اس وصف کے حامل بنے ہیں. سنجر بادشاہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، پیغام بھیجا کہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ کے خانقاہ میں مسترشدین، تربیت حاصل کرنے والے، ان کا ہجوم رہتا ہے اور دین پڑھنے والے طلباء کی کثرت رہتی ہے. تو میں صبح نیمروز کی جتنی آمدنی ہے وہ سب آپ کو تحفہ میں، ہدیہ میں پیش کرتا ہوں. آپ اپنے ثواب دید کے مطابق ان مسترشدین اور ان طلباء پر خرچ فرمائیے. پیشکش بادشاہ کی طرف سے بڑی پیشکش. ہم اور آپ
جنہوں نے پیسے کو مقصد بنا رکھا ہے اس طرح پیشکش آ جائیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد آ گئی. اللہ کی مدد وہ ہے جو آپ کو اللہ سے دور نہ کرے، اور جو آپ کو اللہ سے دور کرے وہ مدد نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھنا. وہ پیسہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ اللہ کے آپ کو قریب کر رہا ہے، یہ ہے اللہ کی مدد. اگر وہ پیسہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے تو سمجھو آپ اس کو 1000 مرتبہ کہے کہ اللہ کی مدد آ گئی. اللہ کی مدد نہیں ہے. یہ نحوست ہے، یہ عذاب ہے، اللہ سے دور کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے. یہ تباہی اور بربادی ہے. ہر مال یہ نعمت نہیں ہے. وہ مال جو تجھے اللہ کے قریب کرے وہ نعمت ہے، اور جو اللہ سے تجھے دور کرے وہ نعمت نہیں، زحمت ہے، عذاب ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے سنجر بادشاہ کی پیشکش کو رد کیا اور جواب میں 2 شعر لکھے. پہلے شعر میں فرمایا جو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد گر در دلم رود ہوس ملک سنجرم. سنجر بادشاہ اپنے سر پر ایک تاج رکھتا تھا، پہنتا تھا، جس کا رنگ کالا تھا، سیاہ تھا. فرمائے اللہ تعالیٰ میرے قسمت کو تیرے تاج کی طرح سیاہ کر دے اگر تیرے دل میں ذرہ برابر تیری سلطنت، تیری حکومت، تیرے مال دولت کی ہوس اور لالچ ہو. ذرہ برابر بھی یہ بعد میں دیا کرو، ہوس اور لالچ ہو، ذرہ برابر بھی لالچ ہو. یہ ہے التجافی. جس کو دنیا سے بے رغبتی ہوگی وہ کیا دنیا کی لالچ رکھے گا، کیا تما رکھے گا. دنیا تما تو وہ رکھے جو دنیا کو مقصود بنا ہوا ہے. جو دنیا میں رغبت رکھتا ہے، دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے. دنیا میں رغبت رغبت رغبت، پیسہ ہونا چاہیے، مکان ہونا چاہیے. مر رہا ہے بیچارہ، پیسوں کے لیے مر رہا ہے، مکان کے لیے مر رہا ہے، کپڑوں کے لیے مر رہا ہے. گاڑی نہیں میرے پاس، اس کے لیے مر رہا ہے. گاڑی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. دنیا کی چیزوں کے لیے مر رہا ہے. دنیا کا سامان سامان سامان. شادی بھی ہو رہی ہے، ہمارے بیٹی کو یہ کرنا ہے، یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، یہ دینا ہے. اس دن بھی کسی نے کہا کہ جہاں شادی کا پیغام مکان دو، فلاں دو، فلاں دو. بھائی مکان شور کی ذمہ ہے، تو مکان کیوں مانگتی ہے؟ نان نفقہ سکنا کس کے ذمہ؟ شور کے ذمہ. اب تجھے مکان دے کر کے تو تیرے مکان میں شور رہے، الٹا معاملہ. لیکن ہم دنیا کی لالچ ہے، ہرس ہے. مکان دو، زمین دو، پلانٹ دو، فلان دو، فلان دو. یہ مطالبات ہے. یہ کہیں نہیں کہ ہماری بچی شریف پردہ کرے گی، آپ نہیں روکیں گے. ناجائز تقریبات میں نہیں جائیں گی، آپ نے نہیں روکنا. آپ نے لے جانے پر مجبور نہیں کرنا. 5 وقت نماز پڑھے گی، آپ نے نماز سے نہیں روکنا. رمضان کے روزے رکھے گی، آپ رکاوٹ نہیں بنیں گے. شریف پردہ کرے گی، آپ نے رکاوٹ نہیں بننا. تمام تمہارے قریبی رشتہ دار جو نامحرم ہے ان سے بھی پردہ کرے گی، آپ نے کسی سے نہیں روکنا. یہ شرائط کوئی لگاتا ہے؟ کوئی لگاتا ہے؟ وہ دیندار جو کہتے ہیں ہم کہ یہ دیندار لوگ ہیں، یہ پارساں لوگ ہیں، یہ نمازی لوگ ہیں، یہ حاجی لوگ ہیں، وہ بھی نہیں لگاتے. ان کی بھی شرط یہی ہوتی ہے. مکان، پلاٹ، سواری کے لیے کوئی گاڑی، اتنے جوڑے کپڑے،
فلاں فلاں فلاں. بھائی وہ مکان، وہ کھانا پینا، وہ پہلے اس کے ذمہ ہے. کپڑے اس کے ذمہ دیں گے، وہ شوہر ہے، اس کے ذمہ اللہ نے لازم کیا ہے. تمہیں ان باتوں کو طلب کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایک دوست فرماتے تھے کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس شادی میں جتنی زیادہ شرطیں لگتی ہیں اتنی اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اس میں برکت نہیں رہتی، خیر ختم ہو جاتی. اور ہم شرطوں پہ شرطیں لگاتے ہیں، شرطوں پہ شرطیں لگاتے ہیں، اور ساری شرطیں دنیا دنیا. اس لیے کہ ہم دنیا والے، ہم نے دنیا کو مقصود سمجھا. ہم دنیا کے طالب ہیں، راغب ہیں دنیا میں. جبکہ وصف کیا ہونا چاہیے؟ التجافی عن دار الغرور، دنیا سے بے رغبتی، بے طلبی. دنیا کو مقصود مت بناؤ کہ دنیا مقصود نہ ہو. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے دل میں ذرہ برابر بھی تمہاری سلطنت کی ہوس، لالچ، طمع ہو، فاللہ میرے قسمت کو اس طرح سیاہ کر دے جیسا تیرا تاج سیاہ اور کالا ہے. پھر فرمایا کہ میرے دل میں یہ دنیا کی طلب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے التجافی عن دار الغرور کا وصف دیا ہے. کیا دیا ہے؟ عجیب للو آدمی ہے. کیا دیا ہے؟ اس کو سمجھو. التجافی عن دار الغرور کا وصف دیا ہے. اور میں مانگا کہ آفتم خبر از ملک کی نیم شب. مولانا یہ نیم شب کے لیے ہر آدمی تھوڑے اٹھتا ہے، یہی اٹھے گا. ارے رات کو لوگ سو رہے ہیں اور آپ اٹھ گئے. رب کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے نیند کی لذت کو میرے عبادت کی لذت کے لیے چھوڑا. میرے بندے نے نیند کے راحت کو میرے محبت کے لیے چھوڑا، میرے مناجات کے لیے چھوڑا. آدھی رات میں اللہ سے بات کرنا یہ معمولی قسمت کی بات ہے. یہ ہر ایک کو تھوڑا یہ چیز نصیب ہوتی ہے، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. جس کو اللہ چاہتے ہیں انہیں کو نصیب ہوتی ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ نے اعلان کیا جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اپنا بنا دے ان کو ہم جگاتے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی میرے دل میں کیوں ہے؟ وانگا کی آفتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جون میں خرم. جب سے مجھے آدھی رات کی حکومت ملی ہے، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالی سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، مناجات کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنی حاجات مانگنا، اپنے مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالی سے مدد مانگنا. یہ مستقل ایک لذت ہے، ایک نماز کی عبادت ہے، ایک اللہ سے باتیں کرنا اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگنا اور مناجات میں لگنا، یہ مستقل لذت ہے. پڑھو. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعترافی قصور ہے. کبھی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے. کیا جانے ہم قرآن کی تلاوت کی لذت کو. جہاں پوچھو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رات کی عشاء کے بعد قرآن کھول کر سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے. آج ہم موبائل کھول کر کے گھنٹوں خرافات دیکھتے ہیں. ان سے قرآن کریم کی لذت پوچھو. حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ان سے پوچھو قرآن کریم کے عبادت
قرآن کریم کی تلاوت کی لذت کیا ہے. تہجد کا وقت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں جاگے ہوئے ہیں، تہجد کا وقت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی جاگی ہوئی ہے، آواز آ رہی ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عائشہ ھذا صوت عباد ابن بشر، یہ مزے سے جو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، جس کی آواز آ رہی ہے، یہ عباد ابن بشر ہے. تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھ کر کے قرآن کریم کی لذت حاصل کر رہے ہیں، ایک سرور حاصل کر رہے ہیں. ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں. پھر فرمایا رسول اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ عباد ابن بشر کی مغفرت فرما، اس پہ رحم فرما کہ رات کو اٹھ کر تہجد میں قرآن پڑھنا ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، دنیا سے بھی رغبت اختیار کر کے پھر قرآن کی تلاوت کی لذت، قرآن کی تلاوت کا سرور محسوس ہوگا. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، تلاوت کا مزہ اور ذکر کا مزہ، لا الہ الا اللہ کا مزہ، اللہ اللہ کا مزہ، سبحان اللہ کا مزہ، الحمدللہ کی لذت. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعترافی قصور ہے، کبھی اللہ کے سامنے کہنا اللہ میں مانگتا ہوں میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، میں یہ بھی گناہ کیا ہے، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے اس گناہ کو بھی معاف کر، میرے اس گناہ کو بھی معاف کر، میرے اس گناہ، یا اللہ میں اپنے کو پارسا اور نیک نہیں کہتے، میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف کرنا. تو اللہ سے اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے گناہوں کو معاف کروانا، یہ مستقل لذت اور سرور ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعترافی قصور ہے. ہے ملک کو نہیں جس کی خبر، وہ حضور میرا حضور ہے. فرشتے کو کیا پتا کہ گناہ گار جب گناہوں پہ نادم ہو کر کے روتا ہے تو اس میں کیا لذت ہے، کیا سرور ہے. اس لیے کہ فرشتے گناہ کرتے نہیں ہیں. صدر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا، جب سے مجھے آدھی رات کی حکومت ملی ہے، تہجد کے وقت اٹھ کر عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا، یہ اتنی بڑی حکومت ہے کہ اس حکومت کی وجہ سے میرا دل اتنا مستغنی، اتنا غنی اور اتنا بڑا بن گیا. کتنا بڑا بن گیا؟ وانگا کی آفتم خبر از ملکی نیم و شب، من ملکی نیم و روز بیک جون میں خرم. صوبہ نمروز کی قدر و قیمت میری نظر میں ایک جو کے دانے کے برابر نہیں رہی، ایک جو کے دانے کے برابر نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ دنیا سے انسان کو بے رغبت بنا دیتا ہے، پھر یہ دولت نصیب ہوتی ہے. ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید وسیع رحمہ اللہ ایک واقعہ کثرت سے بیان کیا کرتے تھے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. ایک والی نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ حضرت سے کہنا اگر میری دعوت قبول فرما کر میرے ہاں تشریف لے آئیں تو میں 1,00,000 اشرفی، کتنے؟ 1,00,000 اشرفی سونے کی روپیہ تحفہ میں پیش کروں گا. آج کے کتنے کروڑ نہیں ارب پاکستانی بندے یہ وہاں گئے، حضرت کا درس چل رہا تھا، درمیان میں تھوڑی دیر خاموش ہوئے تو اس خادم نے کہا حضرت فلاں والے نے مجھے بھیجا ہے، اگر میری دعوت قبول فرما کر میرے ہاں دعوت پر تشریف لے آئے تو میں 1,00,000 سونے کی اشرفیاں تحفہ میں پیش کروں گا. حضرت نے فرمایا لاکھ پہ ڈالو خواب،
لاک پہ ڈالو، خاک چل میری بات سن، پھر درس شروع کرا ہے۔ اور جب درس ختم کر کے تو آخر میں فرمایا میں جو دل پر ان کا کرم دیکھتا ہوں، میں جو دل پر ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بھی الجام جم دیکھتا ہوں۔ اس دل کا جو اوپر والے سے رابطہ اور تعلق ہے، اس تعلق سے دل جمع ہوا ہے، مطمئن ہے، اس کی خوشی کے لیے، اس کے چین و سکون کے لیے اشرفیوں کی کوئی ضرورت۔ یہ دل دنیا کی چیزوں سے، سونے اور چاندی سے، مال و دولت سے، ساز و سامان سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا سے بے رغبتی آ جائے، انسان بدل جائے، باتیں بدل جائیں گی، دیکھنا بدل جائے گا۔ دیکھے کیا کہے گا؟ آج جو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے میرے پاس ایک میموری کارڈ ہے، اس میں انڈیا کا ایک ایسا فلم ہے، اللہ اکبر بھی کہے گا، جی فلم ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، ہم دنیا والے چیز، ایسا فلم ہے، ایسا ڈرامہ ہے، آپ دیکھیں گے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی قیمت ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ ان چیزوں کی قیمت ہے۔ وہ آنکھوں کی بات بتا رہا تھا، نالائق کو کیا بتا رہا تھا کہ آنکھیں اس کی بدل جاتی ہے، آپ دیکھیں گے آنکھوں سے، آپ کی آنکھیں خوش ہو جائیں گی، مزہ آ جائے گا، لیکن جب دنیا سے بے رغبتی آتی ہے، اللہ تعالی سے رابطہ اور تعلق قائم ہوتا ہے، پھر آدمی بزبان حال کہتا ہے ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو، یہ تمہارے فلم، یہ تمہارے ڈرامے، یہ تمہارے انوکھے تماشے، یہ کھیل کود، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتے ہیں۔ اور حضرت والا کا شعر ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، ایک ہمت آتی ہے، سارے دوست اکٹھے ہو گئے، دیکھو دیکھو، اس نے کہا ہم نے کسی سے عہد کیا ہے، اپنے رب سے ہم عہد کر چکے ہیں کہ وہ کام، وہ دیکھنا، وہ سننا، وہ بولنا، وہ دیکھنا، وہ سننا، وہ بولنا جس سے تو ناراض ہوتا ہے، ہم نے کرنا ہی نہیں۔ تو نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، اسے ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا اے دوستو ناراض ہو۔ یہ ایک وصف آ جائے دنیا سے بے رغبت، میں دنیا کا نہیں ہوں، کس کا ہوں؟ اللہ کا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، دنیا پیٹ پھیر کر کے بھاگ رہی ہے اور آخرت منہ کر کے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ہر ایک کی بیٹے ہیں، دنیا کی بھی بیٹے ہیں اور آخرت کی بھی بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو، یعنی آخرت کے طالب بنو، آخرت کے اندر رغبت رکھو، دنیا کے طالب، دنیا میں رغبت والے نہ بنو۔ آخرت کی طلب آتی ہے تو انسان کی ساری چیزیں بدل جاتی ہے، آنکھیں بدل جاتی ہے، دل و دماغ، سوچ بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں، منصوبے بدل جاتے ہیں۔
دل و دماغ بدل جاتے ہیں. کبھی کیا بن رہا ہے، اب کچھ اور بن رہا ہے. جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرحبا جانے جا ہمارا کر. اور جب خیالات بدل گئے تو پھر بزبان حال کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ آرزوئیں خون ہو، آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو. آرزوئیں خون ہو، آرزوؤں کا تمناؤں کا خون کر لوں گا. حسرتوں کو پاؤں کی نیچے روند ڈال دوں گا. اب میں نے بہت بڑا دل بنا دیا. اللہ ہم سب کو باہمت بنا دے. کیا بنا دے؟ باہمت. باہمت لوگ الگ ہوتے ہیں، بہمت الگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے زمان کا دعویٰ کہ میں باہمت، لیکن ہوتا نہیں، وہ الگ ہے. اللہ معاف فرمائے، ہم اور آپ زبان والے. وہ حضرت کا شعر ہے نا کہ زبان پر تو شابازیاں ہیں، زبان سے تو شابازیاں ہیں، بباطن ہے چمگادڑ ہے. زبان سے شاہین اور اندر سے کیا ہے؟ چمگادڑ. ایک شخص تھا، اس نے کہ میں بڑا پہلوان ہوں، تو اس کے اظہار کے لیے، حالانکہ پہلوان تھا نہیں، اس کے اظہار کے لیے میں اپنے بازو پر شیر کی تصویر گدواؤں گا تاکہ لوگ سمجھے یہ شیر ہے، شیر بغیر شیر. شیرنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے اس کے گدوانے والے کے پاس گیا، اس نے سوئی سے بوئی، تکلیف ہو رہی، کیا کر رہے ہو؟ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا دم. اس نے کہا سمجھو یہ دم کا ٹش ہے، چھوڑو دم. بعض لوگ کتے کی دم کاٹ لیتے. پھر سوئی سے بولی، کوئی تکلیف ہے، کیا کر رہے ہو؟ ٹانگ بنا رہا ہوں، پاؤں بنا رہا ہوں. اس نے کسی نے کوئی دوڑ لگانا ہے، تصویر ہے، تصویر بھاگتی ہے. یہ لنگڑا شعر ہے. کیا ہے؟ اس نے کہا سر کی طرف سے بناؤ. سوئی سے بولی، وہ تکلیف ہو رہی، کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آنکھیں. اس نے کہا اس نے کوئی دیکھ لے، تصویر دیکھتی ہے، آنکھیں چھوڑ. یہ اندھا شعر ہے. پھر کیا بنا رہے ہو؟ وہ کہتے کان، کہتے ہیں کان کٹا شعر. اس نے پھر سوچ بھی کیا، کہتا پیٹ بنا رہا ہوں. کہتے اس نے کچھ کھا پر پیٹ میں ڈالنا ہے، پیٹ بھی چھوڑ. اس نے کہا ایسا شعر تو ہم نے نہیں دیکھا، جس کے نہ پاؤں ہو، نہ دم ہو، نہ پیٹ ہو، نہ کان ہو، نہ آنکھ ہو. ہائے ہے مسلمان، تیری آنکھیں بھی پابند نہیں، تیرے کان بھی پابند نہیں. تو آنکھوں کے بارے میں آسمانی ہدایت کی بات نہیں مانتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، تو کانوں کے بارے بھی نہیں مانتا، تو زبان کے بارے بھی نہیں مانتا، تو ہاتھ پاؤں کے بارے میں، تو خیالات کے بارے میں، سوچوں کے بارے میں بھی نہیں مانتا، تو کس نام کا مسلمان ہے؟ مسلمان تو وہ ہے الدنیا سجن للمومن. سجن المومن، مومن کے لیے کیا ہے؟ جیل خیر ہے. اللہ کی مانو، اللہ کے ایک بھی نہیں مانتا تو کیا مسلمان ہو گیا؟ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی آنکھیں اللہ کی حکم کے تابع ہو، آنکھوں میں شرافت ہو، زبان میں شرافت ہو، کانوں میں شرافت ہو، ہاتھوں میں شرافت ہو، پاؤں میں شرافت ہو، ان کی سوچیں پاک ہو، ان کے منصوبے پاک ہو، پاکیزہ منصوبے ہوں. کیا بننا ہے؟ اللہ والا بننا ہے. کیا بننا ہے؟ تہجد گزار بننا ہے. کیا بننا ہے؟ نمازی بننا ہے. کیا بننا ہے؟
بہترین قاری بننا ہے. کیا بننا ہے؟ بہترین مجوید بننا ہے. کیا بننا ہے؟ بہترین عالم بننا ہے. حضرت عروہ رحمہ اللہ سے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کی کیا تمنا ہے؟ فرمایا امنیت ہی ان اکون عالما عاملا. میری تمنا یہ ہے کہ میں ایسا عالم بنوں جو باعمل ہو. آگے یاخذ الناس یاخذ الناس انی کتاب ربهم وسنت نبیہم واحکام دینہم. اور اتنا بڑا عالم بنو کہ لوگ مجھ سے اپنے رب کی کتاب قرآن کریم کو سیکھیں. لوگ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھیں اور لوگ مجھ سے اپنے رب کے احکام کو سیکھیں اور میں پھر آخرت کی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو جاؤں. عروہ نے کہا میری یہ تمنا ہے اور اللہ نے یہ تمنا ان کی پوری بھی فرما دی. سوچ ہمارے مسلمان کی سوچ کیسے ہونا چاہیے؟ مسلمان کے خیالات کیا ہونے چاہیے؟ مسلمان کے منصوبے کیا ہونا چاہیے؟ تو دوستو، جب دنیا سے بے رغبتی آتی ہے، دنیا سے بے طلبی آتی ہے، تو انسان کے صفات، انسان کے احوال بدل جاتے ہیں. علماء سے پوچھے، حدیث کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی. خریدار زمین میں کام کر رہا تھا تو 2 گھڑے 2 مٹکے سونے سے بھرے ہوئے زمین سے نکل آئے. آپ کے گھر میں نکل آئے منہ پر. کوئی زبان سے بات مت نکالو، دیواروں کے کان ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. اس خریدار نے وہ دونوں مٹکی نکال کر جس سے زمین خریدی تھی اس سے کہا بھائی یہ تیرے امانت ہے، لے لو. اس نے کہا میں نے آپ کو سونے کے 2 گڑھے کب امانت میں دیے تھے کہ مجھے لا کر کے دے رہا ہوں؟ میں نے کب تیرے پاس امانت رکھے تھے؟ اس نے کہا جو زمین آپ سے خریدی ہے اس میں یہ گھڑے دفن تھے تو میں نے زمین خریدی ہے، میں نے گھڑے سونے کے تو نہیں خریدے، یہ آپ کی امانت لو. اس نے کہا میرے بھائی میں نے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ بیچا ہے، اس نے اپنے گھڑے اپنے ساتھ لے جاؤ. ایسا جھگڑا کبھی دیکھا؟ یہ سونے کے گھڑے تیرے، وہ کہتے وہ سونے کے گھڑے کے تیرے. آج تو بھائی کا بھائی گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے سونا مل جائے، پڑوسی کے گلے کو کاٹنے کے لیے تیار ہے سونا مل جائے. یہ ہے دنیا پرستی اور یہ ہے خدا پرستی. جب دنیا سے بے رغبتی آتی ہے تو اوصاف بدل جاتے ہیں، کمالات بدل جاتے ہیں، خیالات اونچے ہو جاتے ہیں. شاہینوں کے خیالات، گھووں کے خیالات نہیں، گدھوں کے خیالات نہیں کہ منڈلاتے ہیں، پر منڈلاتے ہیں کہیں کوئی مردار مل جائے، کہیں کوئی مردار مل جائے. شاہین مردار تلاش کرتا ہے یا تازہ شکار تلاش کرتا ہے؟ وہ تازہ گوشت تلاش کرتا ہے. یہ مردار خور، یہ حرام کیا ہے؟ یہ چوری اور ڈاکہ، یہ میراث بہنوں کو نہ دینا اور یہ میراث کا حرام خور، یہ گدھ نہیں تو اور کیا ہے؟ حرام خوری کی طرف میلان گدھوں کو ہوتا ہے، شاہین کو نہیں ہوتا. کہ کوئی سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، شاہین نے حملہ کر کے پنجوں میں اٹھا دیا. کبھی دیکھا ہے؟ وہ ہرن پر حملہ کرتا ہے، وہ تازہ شکار تلاش کرتا ہے. وہ کہتے تیرے، وہ کہتے تیرے. یہ مسائل ہیں. اور دنیا کی رغبت ہو. ہمارے استاد محترم
مفتی اعظم حضرت مفتی رشید حسین رحمۃ اللہ فرمائے اندرونی سندھ سے 2 شخص آئے کہ ہمارا جھگڑا ہے، فیصلہ کروائیے۔ جھگڑا کیا ہے؟ ایک نے کہا اس کی ذمہ میرے 5000، دوسرے کا ان کی ذمہ میرے 5000۔ حالانکہ ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ہر ایک دوسرے پر 5000 کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے، اب اس سے گواہ طلب کرو، پھر یہ گواہ لائے، پھر میں گواہی سنوں، پھر اس سے گواہ طلب کرو، یہ گواہ لائے، اس سے سنو، کتنا وقت؟ میں نے 10,000 روپے نکالے، ایک کو بھی دیا کہ بھائی یہ لے لو، دوسری کو، جھگڑا ختم۔ کہتے آرام سے لے کر کے چلے گئے جیسے میں ان کا مقروض ہوں۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ تو ہمارے مقروض نہیں ہیں، آپ سے ہم کیوں لیں؟ آرام سے لے کر کے چلے گئے۔ یہ بھی جھگڑے۔ جب دنیا مقصود بن جائے، جو مچھر کا پر مقصود بن جائے، پھر باتیں بدل جاتی ہیں، سوچ بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں۔ کبھی میں اپنے خاندان پر، ہمارا خاندان علم کا خاندان، ان پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ یہ بھی دنیا کی باتیں جب سنتے ہیں تو ان کی بھی سوچیں بدل جاتی ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں۔ علامہ بنوری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ طلبہ کو بھی ہنر سکھانا چاہیے، لکھا لو، طلبہ کو کیا سکھانا چاہیے؟ یہ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اس کو ہنر سکھاؤ۔ ہنر کا کیا مطلب؟ کمانے کا ہنر، کمانے کا ہنر سکھاؤ، تاکہ یہ مستقبل میں جا کر کے کوئی چکی چلا کر، کوئی رکشا چلا کر، رکشا چلانے کا ہنر سکھاؤ۔ بھائی کیا بھائی کیا وہ چلانے کا ہنر سکھاؤ، کوئی موٹر سائیکل چلائے۔ پیسے کمانے کا کوئی ہنر سکھائیں طلبا کو، تاکہ مستقبل میں جا کر کے یہ کام کریں۔ فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو دنیا کمانے کا کوئی طریقہ نہ آئے۔ فرمایا ان کے ذہنوں سے معاش کا تصور ختم ہو جائے، یہ خیالات ختم ہو جائے، ایک خیال ہو کہ رب کے دین کی حفاظت میں کس طرح کروں۔ حضرت کے الفاظ، حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ چیف ایڈمنسٹریٹر محکمہ اوقاف مسعود صاحب نے مدرسہ میں تشریف لائے اور اپنے اس خیال کا اظہار کیا کہ طلبا کو کوئی ہنر بھی سکھایا جانا چاہیے۔ تو اس پر حضرت بنوری رحمہ اللہ تعالی، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، خوب بلند فرمائے، جل الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ادا فرمائے۔ علامہ بنوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم تو اس حصول معاش کے تصور کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تصور کو ختم کرنا ہم تو چاہتے ہیں، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ طالب علم صرف اللہ تعالی کے دین کا سپاہی بنے۔ کیا بنے؟ واہ، دین کا سپاہی، دین کا محافظ بنے۔ ہر وقت یہ سوچے کہ میں دین کی حفاظت کس طرح کروں، اس کے سوا زندگی کا کوئی مقصد، اس کے حاشیہ، کوئی تذکر حاشیہ خیال میں بھی نہ ہو، اور اللہ تعالی پر ایسا یقین و اعتماد ہو کہ معاش کے بغیر اللہ تعالی کے دین کی خدمت کرے۔
اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرے، معاش کے اللہ دے گا. حضرت ایک واقعہ سنا دو پھر چھٹی. ایک واقعہ بلکہ آخر میں نصیحت. جو دنیا کو مقصود بنائے گا، کیا بنائے گا؟ اس کو یاد رکھو. دنیا میں رغبت، طلب، مقصد میں نے کہا نا، دنیا سے دوری، دنیا سے بے رغبتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا مقصود نہ ہو، ضرورت لونڈی بنا کر کے استعمال کرو لیکن مقصود نہ ہو. دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا نہ بھائی، ماں باپ کو ناراض کرنا نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑنا نہیں، نماز کو چھوڑنا نہیں، دین کو چھوڑنا نہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا نہیں. سمجھ گئے بات کو؟ دنیا مقصود نہ ہو. جو دنیا کو مقصود بنائے گا، 3 قسم کے عذاب دنیا میں اللہ اس کو دیتے. 3 قسم کی سزا ہے بھائی. اور جو دنیا کو مقصود نہ بنائے، آخرت کو مقصود بنائے، دنیا سے بے رغبت رہے، آخرت کو مقصود بنائے، اس کو 3 نعمتیں اللہ دنیا میں دیتے. اس کو یاد کر لو گے؟ جلدی بیان کروں پھر دعا. حدیث میں ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کا مقصود، جس کا غم، جس کی امیدیں آخرت ہے. 3 نعمتیں. جعل اللہ غنی فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بناتے ہیں. وہ سمجھتا ہے سب سے بڑا مالدار میں. وہ سمجھتا ہے اللہ پاک نے مجھے دنیا میں بہت نعمتیں دی ہیں جو دوسروں کو نہیں دی. الحمدللہ، ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آخرت کو مقصود بنایا ہے، صبح کھانا ملا، شام کو کھانا بھی نہیں، پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ. سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ دل کیا بنا دیتے ہیں؟ غنی، بڑا بنا دیتے ہیں. نمبر 2، وجمالہ شملا، اس کے جو مختلف کام ہیں سمیٹ کر کے اللہ اس کو سمیٹ دیتے ہیں، آسانی سے کر لیتے ہیں. کہتے ہیں الحمدللہ 4-5 کام تھے، آج 4 کام ہو گئے، الحمدللہ سارے کام ہو گئے، الحمدللہ. نمبر 3، وہاں تتہ الدنیا وہی راغمہ، وہاں تتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا ناک رگڑتی اس کے پاس آتی ہے. حضرت قبول کیجیے، حضرت یہ ہدیہ لایا ہوں، قبول کیجیے. حضرت کوئی کھانے کے لیے ایک وقت دیجیے. دنیا کہے گی کوئی کھانے کے لیے وقت دیجیے. آپ وہ کہیں گے ابھی تو پیٹ بھرا ہوا ہے، ابھی تو ذہن، ابھی تو سارے اوقات مصروف ہیں، بعد میں بتائیں گے. وعدت ہو دنیا میں حیران. کتنی نعمت ملیں گی؟ الصادق والمصدوق، آپ وسلم سچے ہیں نہیں. آج ارادہ کر لو، ہم دنیا کے نہیں، ہم کس کے ہیں؟ آخرت کے. بس دنیا کے بیٹے نہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ آخرت کے بیٹے ہیں. ارادہ کر لو، پھر دنیا کو مقصود دیت سے نکال دو، مقصود مت بناؤ. دنیا کو ایسا درجہ مت دو کہ اللہ کے قانون کو اس کی خاطر توڑو، اللہ کے حکم کو اس کے لیے توڑو، ایسا نہ کرو. بس اتنا کام کر لو، پھر دیکھیے یہ 3 نعمتیں اللہ پاک دیں گے. آپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ غنی. آپ سمجھیں گے اللہ پاک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے. نمبر 2، آپ کاموں میں پریشان نہیں ہوں گے، اللہ آپ کے کاموں کو سمیٹ کر کے حل کرائے گا. آپ کہیں الحمدللہ آج میرے 4-5 کام تھے، سارے ہو گئے. اور نمبر 3، آپ بھوک سے مریں گے نہیں. یہ وہ دور نہیں ہے بھوک والا. اللہ فرماتے گناہ نہ کرو، ہم آپ کو بھوک سے نہیں ماریں گے. بھوک کا امتحان ختم. وہ پچھلے لوگوں پر تھا بھوک کا امتحان، صحابہ پر بھوک کا امتحان تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. اللہ پاک ہماری کمزوری کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بھوک کے امتحان کے تحمل والے نہیں ہے.
بس ہمارا اتنا امتحان ہے کہ ہم دنیا کی خاطر گناہ نہ کریں. دوستو یہ ایک نصیحت مان لو، گناہ چھوڑو، بس گناہ نہ کر. گناہ چھوڑ دیا سب کچھ تمہیں مل جائے، دنیا کی نعمتیں بھی ملے گی، آخرت کی بھی ملے گی. فرمایا واتا تو دنیا وراغما، دنیا آپ سے بھاگے گی نہیں. دنیا ناک رگڑتی ہوئی تمہارے سامنے آئے گی، خدمت میں آئے گی، قبول کیجئے قبول کیجئے قبول کیجئے. آسانی اور سہولت کے ساتھ اللہ پاک مال دے گا. یہ سمجھ گئے؟ جو آخرت کو مقصود بنائے، دنیا سے بے رغبت. ومن کانت الدنیا ہما، اور جو دنیا کو مقصود بنا لے، آخرت سے منہ موڑ دے، دنیا کا بیٹا بنے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، دنیا چاہیے، منصب چاہیے، عہدہ چاہیے، دنیا کو مقصود بنایا تو 3 عذاب. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ پیشانی پر فقر کو، محتاجوں کو لکھ دیتے ہیں. یہ بھوکا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بھوکا. بھوکا، ہر وقت بھوکا رہتا ہے. بیوی نے کہا جناب ارادہ ہے کچھ صدقہ کریں. کہتے اگر تو صدقہ کرتے پھر میں مرتا ہوں. پہلے مجھے مار دو، قتل کرو، پھر صدقہ کرو، پھر پیسہ خرچ کرو. بیٹے نے کہا کہ ابا کچھ صدقہ کریں. ابھی تو اپنے نام لیا، پھر اپنے صدقے کا نام لیا تو اچھی بات نہیں ہوگی. جب مرتا بھی ہے تو بیٹی سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بینک بیلنس، جب بھی میں نے بینک میں پیسے جمع کیا ہے اس کے بعد میں نے بینک بیلنس بڑھا ہے، میں نے کبھی 1 روپے بھی نہیں نکالا. وہ آخرت میں نکالیں گے نا بھی. تو آپ کو میں وصیت کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اس بیلنس کو بڑھانا ہے، نکالنا نہیں ہے. بینک والے کھائے رہے، پی رہے، مزے اڑائیں، تم نے نہیں. تم اس پہ خوش ہو کہ بینک میں میرا 10 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، 20 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے. بس سوکھی روٹی کھا لو، ایک وقت کھاؤ ایک وقت چھوڑو، لیکن بینک سے پیسہ نہیں نکالنا اپنا، بڑھاؤ اس کو. اللہ اس کو فقیر بنا دیتا ہے. اس کے دل کا تنگ یہاں پر غربت، محتاجی لکھ دیتے ہیں، محتاجی لکھ دیتے ہیں کہ تیرا پیسہ کم ہے، تیرا پیسہ کم ہے، تیرا پیسہ کم ہے. اس لیے ہر جگہ بیٹھتے ہیں مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی ہے. حالات نہ گفتگو ہے، کاروبار کا مزہ نہیں ہے، نہیں ہے، ہر وہ پریشان ہے. ایک ملاؤں کا کاروبار سے چل رہے ماشاء اللہ، ان کے کاروبار میں کوئی مندی نہیں ہے، شکر الحمدللہ. جبکہ آپ نے سنا کہ ان کے وظائف، ان کی تنخواہیں کتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں. یاد ہے ایک بڑا ہاتھی تھا، وہ بھی رونے لگا. بڑے دل کا بڑا ہاتھی، تو ملا نے کان میں کہا تو وہ رونے لگا. کہتا ملا اس کے کان میں کیا کہا؟ کہتا اپنی تنخواہ بتائی. کیا بتائی؟ تو وہ بھی رونے لگا کہ اس تنخواہ پہ تیرا گزارا کیسے ہوتا ہے. لیکن مسجد کے کمیٹی والوں کو ان ظالم کو یہ نظر نہیں آتی کہ ملا کا گزارا کیسے ہوتا ہے. سب سے پہلا عذاب محتاجی اس کے پیشانے میں لکھ دی جاتی ہے. نمبر 2 وفرق علیہ شملہ، اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. یہ وہ کام تھا آج 4-5، لیکن یہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوا. کل پھر نکلے اپنے کاموں میں خان ہو کر تکھا ماندہ پھر رہا ہے. اس کے کام کبھی مکمل ہوتے نہیں. جماعت والے کہتے ہیں یار کوئی گشت نہیں، تو گشت کا وقت ہے ہمارے پاس، سروزی کا وقت ہمارے پاس کہاں ہے. ہم اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے، ہمارے کام ابھی نکل نہیں رہے، یہ تو پورا ہو جائے. یہ اللہ کا عذاب ہے یا نہیں؟ تیسرا عذاب، اور جس دنیا کی خاطر، جس دنیا کو مقصود بنا کر کے اللہ کو چھوڑا، وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وہ دنیا بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ملتی. جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دی ہے بس اتنی ملتی ہے.
وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق مل جاتا تو مقصود مل جاتا، لیکن وہ بھی نہیں ملتی۔ مقصود یہ ہے مجھے کروڑ پتی بننا ہے، ارب پتی بننا ہے، لیکن ادھر ماں کے پیٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ 1000 پتی سے اوپر نہیں ہوگا، تو یہ 1000 پتی رہتا ہے، ٹھیک ہے، لکھپتی مکھپتی نہیں بنتا۔ تو اپنی مرضی سے پیسہ بھی نہیں ملتا تو اور پریشانی کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اتنا پیسہ ملے اور مجھے اتنا پیسہ نہیں ملتا۔ یہ آخر میں یہ 3 باتیں یاد رکھیں۔ جو دنیا سے بے رغبتی کا وصف حاصل کرے گا، دنیا کو مقصود نہ بنائے گا، آخرت کو مقصود بنائے گا، اس کو کتنے نعمتیں ملیں گی؟ دل اس کا بڑا ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، ہر ایک سے مستغنی ہو جائے گا، دنیا کے سارے کام اللہ سمیٹ کر کے اس کے لیے آسان بنا دے گا۔ اور نمبر 3، دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے پاس آئے گی، دنیا سے محروم نہیں ہوگا، دنیا کی نعمت بن کر کے اس کے سامنے آئے گی، زحمت بن کر کے اس کے سامنے نہیں آئے گی، تھانپے بن کر کے آئے گی، دنیا مطبوع نہیں بنے گی۔ اور جو دنیا کو مقصود بنائے گا، آخرت کو چھوڑے گا، التجافی اندار الغرور کے وصف کو چھوڑ دے گا کہ مجھے یہ وصف نہیں چاہیے، 3 عذاب دنیا میں ملیں گے۔ نمبر 1، دل فقیر ہو جائے گا، یہاں چہرے پہ محتاجی لکھی جائے گی۔ نمبر 2، کام اس کے بکھیر دیں گے، پھیلا دیں گے، مارا مارا پھرے گا، کام اس کے پورے نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، مرضی کے مطابق دنیا بھی نہیں ملے گی۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پرچوں مجھے کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق معاملہ فرما دے، قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے نور کی جو علامتیں بیان فرمائی ہے، یا اللہ وہ علامت ہمارے اندر پیدا فرما دے، پیدا فرما دے، پیدا فرما دے، یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، پیدا فرما دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، اس کی اتنی عظمت اور قیمت نہیں ہے کہ ہم اس کو مقصود بنا کر کے جیے۔ اللہ کو مقصود بنا کر کے جینا، آخرت کو مقصود بنا کے جینا، یہ انسانیت ہے، یہ عقل ہے، یہ ناچمندی ہے، یہ دانائی ہے، یہ ہوشیاری ہے، اور یہ نفع کا فیصلہ ہے۔ یا اللہ ہم کو اس فیصلے کی توفیق عطا فرما دے، فیصلے کی توفیق عطا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے، قدم قدم پر ہماری مدد فرمائے۔ تیرے نیک بندوں نے آج تک دعائیں مانگی ہیں، قیامت تک مانگتے رہیں گے، سارے جو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، قبول فرمائے، قبول فرمائے۔ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين۔